میرا نام ظفر ہے، میں کوئٹہ سے ہوں سر، کیسے ہیں کوئٹہ آپ؟ سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ وہ بات کریں ظفر بھائی، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ لمدار روڈ یا پہلے تو بہت بروری روڈ؟ خوشی ہو رہی ہے لمدار روڈ کہاں سے کال کیا؟ کلی کشکوری، یہ جو کلی کشکوری یونیورسٹی ہے پٹھان نا، ہے؟ یہیں ہاں۔ اچھا، نہیں میں سندھی ہوں۔ سندھی ہے، اچھی بات۔ جی حکم کریں۔ ہاں جی، کیسے ہیں آپ سر؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا آپ کو سلامتی دے۔ پہلے تو کافی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ سے بات ہو رہی ہے، کیونکہ میں کوئی 1 ڈیڑھ مہینے سے میں آپ کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، شاید کچھ جی مس سر، ہو گئی ہوں گی، مجھے نہیں جی پتا، سر، جی لیکن ایسے کچھ جوابات تھے جو مجھے کبھی نہیں ملے، وہ آپ کی جی سر، ویڈیوز سے مجھے کافی حد تک ملے ہیں۔ جی تو ایک 2 3 سوالات ہیں میرے، اس کے بعد کوئی اعتراض تھا آپ کے اوپر، تو اگر آپ اجازت دیں مجھے۔ جی جی، پہلا تو یہ ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیا غیب کا علم تھا کہ دوسروں کے دل کے حال وہ جان پائیں؟ تو اگر تھا تو پھر جو عائشہ پہ جو تہمت لگی ہے، مجھے حدیث نہیں پتا، لیکن جو تہمت لگی تھی، تو اس کے متعلق پیارے آقا نے جو اس وقت ان کو، وہ چلی گئی تھی گھر، اپنے والد کے گھر، تو اگر ان کے پاس غیب کا علم تھا تو اسی وقت کیوں وہ کلیئر نہیں ہوا؟ یہ ایک، اور دوسرا یہ ہے کہ سنن ماجہ کی جو ایک حدیث ہے 1943، یہ رجم کے حوالے سے ہے، جی اس کے حوالے سے بتائیں کہ یہ کام ہے، یہ جو بڑے انسان کو دودھ پلانے کی جو یہ جو کام ہے، میں زیادہ اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاتا، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ تو یہ سہلا کوئی ہے، ان کا میں نے دیکھا تھا، یہ جو آپ ام سہیل، حدیث وہ نکال رہے، جی 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 تو یہ ان کے لیے انہوں نے یہ سب کیا ہے، یا پھر یہ عائشہ کے متعلق ہی ہے، انہوں نے یہ کیا ہے؟ اور اگر انہوں نے یہ کیا ہے تو پھر یہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حیات مبارکہ میں ہی یہ ایسا کچھ ہوا ہے، یا پھر ان کے بعد یہ ایسا کچھ ہوا ہے؟ اور نمبر 3 پہ ہے سنن ابن ماجہ کی جو ایک حدیث ہے 1944، یہ جو آیت رجم کی آیت تھی قرآن میں، جو بکری کھا گئی، اس کے حوالے سے یہ کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو پھر کیا قرآن نامکمل ہے؟ تو پھر اس کے حوالے سے کائنڈلی تھوڑا سا۔ تو پہلا جو سوال آپ نے کیا ہے اف کے معنی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا؟ ٹھیک ہے نا، ہم نے یہی سوال کیا، ٹھیک ہے جی 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 اوکے۔ دیکھیں میں شیعہ مذہب کے متعلق جواب دیتا ہوں آپ کے سوال کا، شیعہ مذہب کے مطابق جی جی کہ تہمت کس پہ لگی؟ دیکھیں تہمت کس بیوی پہ لگی تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ جماعت مخالفین کہتے ہیں کہ تہمت عائشہ پہ لگی ہے، اور سورہ نور میں جو آیات ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، یہ آیات عائشہ کے لیے نازل ہے، لیکن ان کے اپنے کتاب میں موجود ہے جس پہ تہمت لگی تھی وہ عائشہ نہیں تھی۔ وہ کون تھی؟ وہ تھی جناب ماریہ ایک قبطیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، اور جناب ماریہ بہت خوبصورت تھی، اور وہ ان کو مصر کے بادشاہ نے ہدیے کے طور پر دو بہنیں تھیں، ان کو بھیجا تھا، ایک کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی تھی، اور ایک دوسری جو ہے وہ اس کا نام سیرین ہے، ماریہ کی جو بہن ہے اس کا نام سیرین ہے، محمد ابن سیرین اس کا بیٹا ہے۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیوی سے عورت دی تھی، معاف کیجئے، اس بیوی سے بیٹا دیا تھا جناب ابراہیم۔ یہ کتاب صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، کتاب جاب دار الفکر سنہ 2010 میں دار الفکر میں چھپی ہے، یہاں پہ باب براءتی حرم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الریبہ۔ حماد بن سلمہ سے روایت ہے ان انس ان رجلا كان يتهم بام ولد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لعلي اذهب فاضرب عنقه۔ ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی، اس پہ کیا ہوا؟ تہمت لگی ہے، اور کہا کہ اس کے ساتھ ایک مرد ہے جو یہ برا کام کر رہا ہے، اور وہ برا مرد کیا ہے بھائی؟ وہ بچہ بھی اسی کا ہے۔
بچہ بھی اسی کا ہے اور وہ بیٹا پیغمبر کا نہیں ہے. اچھا میں آپ کو خدمت میں دکھا دوں. تو یہ یہاں پہ اس حدیث میں یہ نہیں کہ تہمت لگانے والا کون ہے، جس پہ تہمت لگی ہے وہ کون ہے، لیکن یہ واقعہ عائشہ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ تفصیلات عائشہ کے لیے نہیں ہے کیونکہ سب لوگ جانتے ہیں. اچھا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی اذهب فاضرب عنقه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام سے کہا جاؤ اس شخص کا گردن کاٹ کے لے کے آؤ، قلم کر دو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے دل کا حال کا پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، ظواہر کے طور پر کہ یہ تہمت لگی اس کا سر قلم کر دو. فأتاه علي عليه السلام فإذا هو في ركي يتبرد فيها. اچھا یہ حدیث جو ہے نا مخالفین کے ہاں یہ ناقص منقول ہے، شیعوں کے ہاں جس طرح منقول ہے وہ اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امیر المومنین علیہ السلام سے کہا کہ تو اس کا گردن قلم کر کے آؤ، تو امیر المومنین علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اس مسئلے کو جان لوں، اگر وہ گناہ کار ہے تو قتل کروں یا ہر حالت میں قتل کروں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر گناہ کار ہے تو قتل کرو، ٹھیک ہے نا. تو شیعہ مذہب میں یہ ہے، شیعہ احادیث میں یہ ہے. اچھا تو وہ چلا گیا کہ امیر المومنین علیہ السلام چلا گیا، دیکھا کہ وہ ایک تالاب میں بیٹھا ہے، ٹھنڈا ہونے کے لیے وہ آدمی بیٹھا ہے. فقال له علی علیہ السلام اخرج فاخرجہ، تو امیر المومنین علیہ السلام نے کہا نکل جاؤ تالاب سے. وہ تالاب سے نکل آیا، وہ تلوار بھی ہاتھ میں، وہ بالکل ننگا نکل آیا. تو امیر المومنین علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کا تو یہ تو اس کی مردانگی کی جو عضو ہے اس میں ہے ہی نہیں، یہ بیچارہ جو ہے یہ خسرا ہے، یہ تو مرد ہی نہیں، اس کے یہ اولاد ہی نہیں ہو سکتا، اس کا کسی عورت کے ساتھ یہ تو کچھ کر بھی نہیں سکتا. فَإِذَا هُوَ مَحْجُوبٌ لَيْسَ لَهُ ذَكَرٌ، وہ بالکل وہ جو ہے بالکل وہ فلیٹ ہے، اس کا کوئی مردانگی کی حالت نہیں ہے. فَكَفَّ عَلِيٌّ عَنْهُ، تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ہاتھ روکا، اس کو قتل نہیں کیا. ثم اتى النبي صلی اللہ علیہ وآلہ، تو امیر المؤمنین علیہ السلام پیغمبر کے پاس آئے اور فرمایا کہ یہ اس کا بتا دیا کہ یہ تو مرد نہیں ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کو بچایا. تو جماعت مخالفین کے روایت کے مطابق پیغمبر کو نہیں پتا تھا، پیغمبر نے کہا قتل کر دو اس کو، اور وہ ایک بے گناہ آدمی تھا، اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے پیغمبر کے حکم پہ عمل نہیں کیا، اور پتہ چل گیا کہ بے گناہ ہے، اس کو قتل نہیں کیا. اللہ کے پیغمبر کا حکم یہ تھا کہ اس کو قتل کرو، لیکن شیعہ حدیث میں اس کے مخالف ہے. ہو سکتا ہے مستدرک حاکم میں جو روایت، کیونکہ میں نے بہت پہلے پڑھا تھا، مستدرک حاکم میں ایک مختلف انداز میں نقل کیا گیا. ایک منٹ میں مستدرک حاکم میں حدیث یہ ہے بھائی، یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین، چھاپ دار الکتب العلمیہ، جلد نمبر 4. اور اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ کتاب چھپی ہے سنت 2002 میں دار الکتب العلمیہ میں. ایک منٹ، صفحہ نمبر 42 میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، صفحہ نمبر 41 میں، بلکہ صفحہ نمبر 41 میں یہ باب ہے ذکر و سراری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کنیزوں کا ذکر. اول ان میں کون ہے؟ اولہن ماریہ قبطیہ ہے. تو اس میں حدیث نمبر 2419 ہے، یہ حدیث عائشہ سے مروی ہے. اہدیت ماریہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ومعها ابن عم لها، ماریہ ہدیہ تھی، ایک ہدیہ دیا تھا بادشاہ نے، جب کے بادشاہ نے ہدیہ کے طور پہ بھیجا تھا، اور اس کا چچا کا لڑکا بھی ساتھ تھا، دونوں کو ہدیہ بھیجا تھا، یہ غلام تھے لوگ. فوقع علیہ وقعۃ فاستمرت حاملہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے، تو وہ حاملہ بن گئی ہے. اچھا فعزلها عند ابنها، اس کے چچا کا لڑکا اس کے پاس تھا. فقال اهل الافك والزور من حاجته الى الولد ادعى ولد غيره وكانت امه قليله اللبن فابتعت له ضائنه اللبن. تو جو لوگ جھوٹے لوگ تھے، فراڈی لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی اولاد نہیں ہے، اب اولاد اس عورت کے چچا کے لڑکے کا ہے، تو کیونکہ اس کا اولاد نہیں، اب اس کے بیٹے کو کہہ رہا میرا بیٹا ہے، حالانکہ بیٹا کسی اور کا ہے. تو ان لوگوں نے اس طرح پیغمبر پہ تہمت لگائی ہے. تو ماریہ کی اپنی دودھ کم تھی، تو ان کے بکری خریدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکہ بچے کو دودھ پلایا جائے. تو یہ بچہ جو ہے فکان یغذی بلبنها فحسن علیہ لحمہ، یہ اس کی بڑھوتری کافی بہتر تھی، بہت اچھا صحت مند بچہ تھا، خوبصورت. اچھا عائشہ نے نہیں کہا خوبصورت، عائشہ نے کہا کہ یہ بھائی اس کا گوشت اچھا خاصا گوشت تھا اس کا.
عائشہ کہتی ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو میرے گھر لے کے آئے، اس بچے کو، ابراہیم علیہ السلام کو. فقال کیف ترین، فرمایا کہ آپ بچے کو کیسے دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا من غدا بلحم الذئن یحسن لحمه، میں نے کہا کہ یہ بکری کا دودھ پی رہا ہے نا، اسی لیے موٹا ہے. تو یہ جملے عائشہ کے کچھ اس میں وہ ہے، کچھ حسادت ہے، کیونکہ اس کا اپنا بیٹا کوئی نہیں تھا. اور قال ولا الشبہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ کیا میرا بیٹا جو ہے میرے شکل جیسا، ٹھیک ہے نا، ولا الشبہ میرے جیسا. اور باپ کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا میں اس کی نشانی ہوں، یہ میرے جیسا. تو عائشہ دیکھو، عائشہ کے خود الفاظ ہیں، فحملنی ما يحمل النساء من الغیرہ ان قلت ما ارى شبہا. تو مجھے جو عورتوں والی جو حسادت اور غیرت ہے، عورتوں والی جو حسادت اور غیرت ہے، یہ سبب بنا کہ میں نے کہا کہ بالکل آپ جیسا نہیں ہے، آپ جیسا نہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ایک حسادت کی وجہ سے، غیرت کی وجہ سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر دل آزاری کریں اور جھوٹ بولیں اس طرح کہ نہیں آپ جیسا نہیں ہے. اچھا، اور وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما یقول الناس، اور یہ خبر پیغمبر کو پہنچا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا اپنا بیٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کہنے والا کون تھا کہ کہتے تھے کہ ابراہیم پیغمبر کا بیٹا نہیں ہے؟ یہ لوگ نہیں کہتے کہ وہ کون تھا، لیکن وہ ہمیں ہماری شیعہ کتب میں موجود ہے کہ اس کا کہنے والا، بلکہ اس حدیث میں بھی اس کی نشانی موجود ہے کہ کہا کہ آپ جیسا اس کا شکل ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ تہمت لگانے والے میں کون شامل تھا. اچھا، جب پیغمبر کو یہ خبر پہنچی تو فرمایا خذ هذا السيف فانطلق فاضرب عنق ابن عم ماریہ حيث وجدته، تم چلے جاؤ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلوار اٹھاؤ، علی علیہ السلام سے فرمایا، اور جاؤ وہاں پہ ماریہ کے چچا کے لڑکے کو جہاں تجھے ملے اس کا گردن کاٹو. تو وہ چلے گئے. وہ ایک جی بولیں. یہ تہمت لگانے میں یہ ایک لوگ تھے یا ایک سے زیادہ تھے؟ ابھی بتاتے ہیں نا تہمت لگانے والے. اچھا، ان میں ایک سے زیادہ تھے، لیکن ان میں کون شامل تھا اس حدیث میں اس کا اشارہ ہے. اچھا، تو وہ چلے گئے، وہ ایک باغ میں تھے، وہ ایک درخت پہ، کھجور کی جو درخت ہے بہت اونچی ہوتی ہے، اس پہ چڑھ گئے تھے وہ چچا کا لڑکا. تو فلم وہ کھجور، عرب پتہ آپ کو، عرب دھوتی وغیرہ پہنتا نا، یا عربی جو قمیص ہے وہ نیچے شلوار نہیں ہوتا اس کا. تو امیر المومنین علیہ السلام نے نیچے سے دیکھا اس کو، وہ درخت کے اوپر دیکھا اس کی مردانگی ہے ہی نہیں ہے، وہ خسرا ہے، اس کے مردانی کا عضو ہے نہیں. اچھا، فلما نظر الى علي ومعه السيف استقبلته رعده فسقط الخرقه. تو اس نے جب امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، وہ غضب کے ساتھ آ رہا ہے، تو اس کو وہ لرز گیا ہے اور وہ گر گیا درخت کے نیچے سے. درخت سے جب نیچے گریا ہے تو امیر المومنین علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ اس کا تو مردانگی کی کوئی حالت نہیں ہے. فاذا هو لم يخلق الله عز وجل له ما للرجال شيء ممسوح، تو اس کے پاس وہ نہیں تھا، مردانگی کی حالت نہیں. اچھا، تو یہ اس طرح سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ جو تہمت لگایا تھا یہ جھوٹ ہے. اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کریں، تہمت لگی ہے وہ حضرت ماریہ ہے، عائشہ نہیں ہے. اور تہمت لگانے والے کون تھے؟ تہمت لگانے والے بہت سارے لوگ تھے، اس میں سے ایک میں وہی خود عائشہ تھی، انہوں نے تہمت لگایا تھا. اور اس جملے سے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ بیٹا آپ جیسا نہیں، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس میں وہ ہے. اچھا، اب دوسری بات، آپ نے کیا سوال کیا؟ دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ دوسرا سوال سر میرا یہ تھا کہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1943 ہے، یہ رجم دودھ پلانے کے حوالے سے. تو کلیئرفیکیشن اس کی یہ چاہیے کہ یہ جو دودھ پلانے کا یہ جو معاملہ ہے یہ عائشہ کے ہی متعلق ہے یا پھر سہیلا جی کے؟ ہاں جی وہ میں آپ کو بتا دوں گا. تو آپ کی خدمت میں عرض کریں، شیعہ حدیث میں اس میں یہ ہے کہ اگر عائشہ جی کے متعلق ہے تو پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیات کا ہی یہ معاملہ ہے یا پھر ان کے بعد کا ہے؟ یہ جی میں بتا دوں گا. دیکھیں، انہوں نے یہ کہا ہے، روایت کیا ہے کہ سہلہ ابن سہیل، اس کے متعلق روایت کیا کہ اس کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی ہے کہ ایک مرد کو وہ چاچی دے دے، ٹھیک ہے نا. ان لوگوں نے، مخالفین نے روایت کیا، لیکن ہمارے نزدیک یہ مردود ہے. کس لیے مردود ہے؟ کیونکہ سب سے پہلے
یہ اس کا راوی خود عائشہ بھی ہے، اور عائشہ جو ہے کیا ہے، عائشہ خود رضاء کبیر کا قائل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ لوگ ام سلمہ سے بھی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک ام سلمہ خود رضاء کبیر کے مخالف تھی۔ یہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی کئی وجوہات کے بنا پر۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ جو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہلہ ابن سہیل کو حکم دے دیا کہ تم سالم مولا حذیفہ کو کیا کر دو، اس کو تم چاتی دے دو، ایک مرد کو تم چاتی دے دو تاکہ وہ تجھ سے محرم بن جائے۔ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ آپ کو بر اللہ کرے، میں آپ کو قرآن کی آیت دکھا دوں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے سیرت کے خلاف اور حدیث کے خلاف ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مبارکہ بقرہ میں، یہ سورہ بقرہ ہے قرآن مجید کی، اور یہ آیت نمبر ہے 233۔ آیت نمبر کون سی ہے؟ 233۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ 33 والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی مدت رضاعہ تمام ہو، کامل ہو، وہ کیا کرے؟ اس کی بیوی یعنی اس بچے کی جو ماں ہے اپنے بیٹے کو 2 سال دودھ پلائے۔ 2 سال دودھ پلائیں گے تو یہ کامل مدت ہے رضاعہ کی۔ اس کے بعد رضا نہیں ہوگی۔ کس رضاعہ کی بات ہو؟ وہ رضاعت جس کی وجہ سے محرمیت آتی ہے، محرمیت آتی ہے۔ اچھا، میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں کہ یہ کتاب ہے تفسیر الشافعی، محمد ابن ادریس شافعی کی تفسیر۔ امام شافعی کو آپ جانتے ہیں، وہ شافعیہ کے جو امام ہے وہی مشہور شافعی۔ یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2006 میں۔ ان کے کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 381 میں، ملاحظہ فرمائیے والوالدات، صفحہ نمبر 381 یہ دفعہ، والوالدات یرضعن والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ والدین اپنے اولاد کو 2 سال دودھ پلائیں دیں۔ کیوں؟ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اگر ان کے شوہر چاہتے ہیں کہ ان کی پوری مدت رضاعت کامل ہو جائے، وہ 2 سال۔ فجعل اللہ تمام الرضاع حولین کاملین، اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ رضاعت کس کو بولا؟ 2 سال کو بولا۔ اس کے بعد رضاع نہیں ہوتی۔ اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اسی میں سنن ترمذی چھاپ دار الفکر کتاب چھپی ہے میرے محترم ناظرین سنہ 2008 میں بیروت لبنان میں۔ یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 1155 میں، 1155۔ بلکہ حدیث 1055 میں آ گیا۔ ایک ہزار لا الہ الا اللہ، 1155 میں، 1155 کتاب الرضاع عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، باب ما جاء في ان الرضاعة لا تحرم الا في الصغر دون الحولين۔ اس حدیث کا بیان کہ رضاعت محرمیت کا سبب بنتا ہے بچپن میں، 2 سال سے پہلے اگر دودھ دیا جائے۔ اب آپ بڑے آدمی کو دودھ دے دو، ٹھیک ہے نا، اس سے وہ آپ کا بیٹا نہیں بنے گا، آپ کا وہ رضاعی کا کوئی محرمیت نہیں ہے۔ اچھا، ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ لا يحرم من، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام، کہ رضاعت محرمیت کا سبب نہیں بنتا ہے مگر وہ کہ جو دودھ سے، چھاتی سے جو دودھ نکلتا ہے وہ بچے کے پیٹ کو بھر دے اور قبل الفطام ہو۔ فطام سے فتام بولتے ہیں نا کس کو؟
جب فطام بولتے ہیں جب بچے کو دودھ سے نکال دیتے ہیں. بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے نا اس کو چاتی لینے کی عادت ہوتی ہے. ایک وقت آتا ہے کہتے ہیں بچہ 2 سال 2.5 سال 3 سال کا ہو گیا اب اس کو مزید ماں کا دودھ نہیں دینا. تو اس کو جب ختم کر دیتے ہیں اس کو جدا کرتے ہیں چاتی سے, اس کو عربی زبان میں فطام بولتے ہیں. فطام سے پہلے محرمیت صرف کب ہوتی ہے؟ فطام سے پہلے ہوتی ہے. اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین آپ کو میں بخاری کی بھی حدیث دکھا دیتا ہوں. یہ بخاری کی حدیث ہے اور اس کا راوی بھی خود عائشہ ہے. ملاحظہ فرمائیے. کتاب بخاری چاپ ہے دار احیاء تراث العربی, کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں دار احیاء تراث العربی میں, صفحہ نمبر 940 ہے. کتاب کون سا ہے؟ کتاب النکاح ہے. لا رضاع بعد حولین, کہ 2 سال کے بعد رضاع نہیں ہوتی. لقوله تعالی, خود بخاری کہتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ, کہ تمام رضاعت کا انتہا کب ہوتی ہے؟ 2 سال میں. بقرہ 233. اچھا, فرمایا اس کے بعد جو حدیث ہے مسروق روایت کرتے ہیں خود عائشہ سے, ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دخل علیہ وعندها رجل, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ کے پاس گئے اور ایک مرد عائشہ کے پاس, ایک اجنبی, رجلون یہ نکرہ ہوتا ہے اجنبی کے لیے, ایک اجنبی آدمی عائشہ کے پاس بیٹھا ہے. اچھا, فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ, کہ گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غضب سے رنگ بدل گیا پیغمبر کا, کہ یہ اجنبی آدمی میرے گھر میں میرے عورت کے ساتھ کیوں بیٹھا ہے. كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا یہ بہت ہی برا لگا ہے, ان کے غیرت کو آنچ لگی ہے کہ یہ اجنبی آدمی ادھر کیا کر رہا ہے. فَقَالَتْ إِنَّهُ أَخِي, عائشہ نے کہا یہ تو میرا بھائی ہے. عائشہ کا کیا مراد ہے؟ یعنی میری ماں نے اس کو دودھ دیا, یہ رضائی ہے, رضائی بھائی ہے. تو یہ آپ برا, تاکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم برا نہ مانے. فقال انظرن من اخوانکن فانما الرضاعة من المجاعة, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی طرح سے دیکھ لو کہ آپ کے رضائی بھائی کون بنتا ہے. ہر ایک آپ کا رضائی بھائی نہیں بنتا, کہ آپ کی ماں جو ہے ام رومان, عائشہ کی ماں کا نام ہے ام رومان, ادھر جا کے مردوں کو چاتی دیتی ہے, وہ آپ کے بھائی نہیں بنتا. بھائی وہ بنتا ہے جو بچہ ہو, چھوٹا ہو, دودھ پینے سے اس کا پیٹ بھر جائے. عورت کے دودھ پینے سے بالکل اس کی جو بھوک ہے ختم ہو جائے, اس رضا اس وقت ہوتا ہے. تو یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین کہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں, سیرت میں بڑے آدمی کو دودھ دینے سے وہ کیا نہیں ہوتا, وہ محرم نہیں بنتا. تو لذا آتے ہیں اس روایت کی طرف کہ سہلہ بنت سہیل کو, ان کو فرمایا کہ سالم موضع حذیفہ کو کیا کر دو, تم چاتی دے دو. تو ایک مرد کو پیغمبر, یہ کہتے ہیں پیغمبر نے فرمایا. تو عرض یہ ہے کہ کوئی ہے کہ اس حدیث پہ عمل کرے جماعت عمریہ والے, اپنی بیوی کو کہہ دینا, کوئی ہے دنیا میں تو اگر تم اس حدیث کو خود نہیں مانتے, یہ اور بھائی آپ جتنا بڑا مولوی ہے نا کوئٹہ کے, ہم ٹیسٹ کرتے ہیں آپ کو واقعا اگر یقین ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو آؤ, ہم آپ کے رضائی بھائی بننا چاہتے ہیں. آپ کی بیوی, آپ کی جو لڑکی ہے, بیٹی ہے, بہو ہے, تو ان کے تو کئی بہو ہوتے ہیں نا, بیوی وغیرہ ہوتی ہیں, تو ان کے چاتی جو ہے نا, ہم نوجوان بیچتے ہیں ادھر سے تاکہ چاتی چوس لیں. پہلی بات یہ خود عمل نہیں کرو گے, دوسری بات ہے یہ قرآن کے خلاف ہے, تیسری بات ہے یہ خود حدیث کے خلاف ہے, حدیث صحیح کے خلاف ہے. صحیح ہے, اوکے. تو یہ حدیث تو پھر یہ گستاخی کے زمرے میں نہیں آتی ہے. بالکل کیسا ہے, تو پھر یہ میں نے اس کا اسٹیٹس دیکھا, یہ حدیث یہاں پہ بالکل اس کا اسٹیٹس صحیح حدیث ہے نا, تو پھر وہ تو کہیں گے صحیح ہے نا. سنن ابن ماجہ یہ کافی معتبر کتاب ہے اہل سنت کی. بھائی میں آپ کو عرض کرتا ہوں, بخاری کے صحیح سند کے ساتھ روایت کرتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خودکشی کرنے کے, ان کو اپنی نبوت پہ شک ہوتا تھا اور وہ خودکشی کرنے کی کوشش کرتے تھے. آپ اس کا کیا کرو گے؟ میں نے سنی ہے. ہاں, تو صحیح سند, او بھائی صحیح سند سے حدیث صحیح نہیں بنتی. اتنے صحیح اسانید ہیں کیونکہ یہ وہ لوگ ان علماء کی, یہ تو اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک صحیح تو نہیں ہے نا. یہ وہ صحیح سند ہے جو قرآن کے خلاف ہے, جو خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے, اور کوئی مسلمان اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی کوئی مسلمان, آپ کہہ دینا کتنا ہی کٹر ناصبی نہ ہونا شیعوں کا مخالف, اس حدیث پہ عمل نہیں کرے گا. کہ آپ کوئی آدمی کو کہہ دے آ جاؤ میرے گھر, آ جاؤ, میری بیوی جو ہے یا میری بیٹی آپ کو
چاتی دے کے اس کے چاتی سے تم دودھ پی لینا, وہ چوس لو اس کی چاتی کو. کوئی عمل نہیں کرتا اس حدیث پہ. تو جو خود کبھی حاضر نہیں ہوگا جو گستاخیاں اس پہ عمل کریں, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیتے ہیں. ہاں, تو اس کا پتہ یہ چلا میرے بھائی کہ صحیح ان کے صحیح حدیث کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے, صحیح اسانید کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ہاں بالکل. تو ابن ماجہ, بخاری, ان میں جتنی گستاخیاں ہیں, اگر یہ پھر کوئی عام بندہ اس طرح کی کوئی بات کہے تو اس کو یہ مار دیں, تو پھر یہ کس طرح یہ قابل تو بھروسہ یہی تو ہے نا کہ آپ جائیں نا, کتنے جو آپ کے جو ایتھیسٹ چینلز بنے ہوئے ہیں, جو ایکس مسلم چینلز ہیں نا, کہتے ہیں مسلمان تھے آپ کافر بن گئے ہیں. وہ کیا وہی وہ ابن ماجہ, ترمذی, نسائی, بخاری, مسلم کی روایات ہی تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بخاری, تمہارے پیغمبر نے یہ کیا, تمہارے پیغمبر نے یہ کیا, تمہارے پیغمبر نے وہ کوئی شہ حدیث تو نہیں لکھا. اچھا سر, ایک اور سوال ہے, یہ اس کے ہی اگلی حدیث سنن ابن ماجہ کی 1944 یہ جو حدیث ہے, تو اس میں رجم کی جو آیت ہے عائشہ کے متعلق, وہ آیت بکری کھا گئی. تو پھر اس کے مطابق تو پھر قرآن تو نامکمل ہوا اگر ایک آیت مسنگ ہے. بالکل اس کے مطابق قرآن نامکمل ہوا, بات آپ کی صحیح. نامکمل ہوا تو پھر یہ کیسے کہتے ہیں کہ قرآن مکمل ہے؟ تو یہ حدیث ان کے پاس جواب نہیں ہے نا, ان کے پاس جواب نہیں ہے. ان سے پوچھ دیں نا, وہ ایسے ہی آپ کو مکھن لگائیں گے ادھر ادھر سے, لیکن ان کے پاس کوئی جواب نہیں. اچھا سر, یہ پھر یہ ایک آخری سوال ہے. جی, یہ حضرت عمر کے حوالے سے ہے اور ابو بکر کے حوالے سے ہے کہ کیا یہ ان کو ہم مسلم کہہ سکتے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ مسلم نہیں تھے تو ان کا کفر کیسے ثابت؟ ظاہر میں مسلمان تھے, جیسے غلام احمد قادیانی ظاہر میں کلمہ گو تھے, مسلمان تھے, مولوی تھے, داڑھی تھی, نماز پڑھاتے تھے, مسجد آتے تھے, خطبے پڑھتے تھے, ٹھیک ہے نا, قرآن وغیرہ. ہاں اوکے, اس طرح سے. تھینک یو سر. ہم نے تو بچپن سے ہی نا, ہم نے سر بچپن سے ہی ان کی جو ہے نا جتنی عظمتیں ان کی جتنی سنی ہیں, ہمیں جتنی سنائی گئی ہیں, اتنی مولا کائنات حضرت علی سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہمیں نہیں پڑھایا گیا ہے. جو حقیقت ہے ہمارے معاشرے کے, آپ کو شاید پتہ ہوگا, کوئٹہ, سدھی, یہ جتنے ایریاز ہیں یہاں پر تو ایسے ہی ہوتا ہے. تو اگر آپ ان کا کفر ثابت کر دیں تو میں کافی میرے ذہن میں جو سوالات ہیں وہ کافی حد تک وہ جو ہے نا وہ کلیریفیکیشن ہو جائے گی. ٹھیک ہے, آپ میرے پروگرام دیکھتے رہیں گے, آپ کو اس موضوع پہ بہت سارے دلائل ملتے رہیں گے, ٹھیک ہے نا. جو ابھی آپ نے سوال کیا اس پہ میرے پروگرام, میرے کلپس آپ دیکھ لیں, ہاں اس میں بہت سارے آپ کو دلائل ملیں گے. اوکے, اس موضوع پہ جو میرے مناظرے ہیں ان مناظروں کو غور سے دیکھیں, سنیں, تو آپ کو بہت سارا مواد ملے گا. اوکے میرے بھائی, تھینک یو سر, اللہ آپ کو عزت. جی تھینک یو. خدا حافظ.